خان صاحب کیا بہت قریب تھے ہیں، پھر ایک دم ایسا کیا ہوا، کس نے غلط فہمی ڈالی کہ تھوڑی سی دوری آ گئی ہے؟ نہیں دیکھیں، دوری کی بات نہیں ہے، اٹس اباؤٹ کہ ایک گورنمنٹ کا سسٹم چلتا ہے. تو جب آپ آفس میں ہوتے ہیں تو آفس کی مشینری ہوتی ہے. اس مشینری میں آپ کے ایم ایس، اے ڈی سیز، ایس پی ایمز وغیرہ، پی ایس اوز وغیرہ آپ کا سارا ایجنڈا کرتے ہیں. تو جب آپ سسٹم کے اندر ہوتے ہیں، میننگ کہ جب آپ ایک کیبنٹ منسٹر ہوں یا کیبنٹ پوزیشن ہولڈ کریں، تو آپ اس سسٹم کے اندر رہتے ہیں. جب آپ ایک آفیشیل پوزیشن ہولڈر نہیں ہوں تو آپ جب تک بلائے نہ جائیں آپ وہاں ہوتے نہیں ہیں، تو بہت کم ہی ہوتے ہیں. تو ظاہری بات ہے اس چیز سے جو بھی اس پوزیشن میں نہیں ہو اس سے دوری آئے گی. دوسری بات، پی ایم صاحب کام کرتے ہیں صبح سے لے کے رات تک، تو جب رات تک فارغ ہوتے ہیں تو پھر سوتے ہیں. آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں وہ پی ایم ہیں یا بن کے آئیں گے؟ کتنی بار ہم پروگرام میں کہہ دیتے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب. یہ ٹھیک ہے، یہ سب مجھے کہتے ہیں، لیکن میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ ہر آزاد اور ہر ایک خوددار دل کا پی ایم ابھی تک عمران خان ہے. صحیح. اچھا، جب ان کی وزارت عظمیٰ کے دور میں آپ کے لیے بھی ایک ایسا موقع آیا جب آپ کو بھی یقیناً مایوسی ہوئی، آپ اقتدار کے ایوانوں سے دور ہو گئے، کچھ اپنوں نے ہی کچھ ایسا ماحول بنا دیا. چلے میں بات کر لیتا ہوں رنگ روڈ سکینڈل کے حوالے سے. آپ پر انگلیاں اٹھنی شروع ہو گئیں، پھر آپ اچانک پیچھے ہٹ گئے، آپ غالباً باہر چلے گئے. اس کے بعد پھر آپ کی واپسی ہوئی، اور وہ لوگ جنہوں نے خان صاحب کو کچھ سنایا تھا، کان میں کچھ ڈالا آپ سے متعلق بات، وہ اب چلے گئے بیرون ملک. تو اس سارے معاملے کو آپ کس طرح کریں گے؟ کیا آپ کو افسوس ہوا جو کچھ ہوا آپ کے ساتھ؟ اور کیا واقعی میں رنگ روڈ میں کوئی پیسہ بنایا تھا آپ نے، یا جسٹ باتیں ہیں؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو عیدی کہاں سے دوں؟ اچھا، یہ نہیں کہ ہوا. ٹھیک ہے. سو یس، دیکھیں اس کو دو طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. مایوسی ضرور ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اس وقت میں بڑا مایوس تھا. سچ پوچھیں میں بڑا، کیونکہ دیکھیں ابھی سال ہونے کو آیا ہے، 10 مہینے 11 مہینے جو بھی ہیں، ابھی تک رنگ روڈ کا مجھے اینکرز ٹی وی شوز پوچھتے ہیں تو مجھے ابھی تک بولنا پڑتا ہے. اللہ کا بڑا فضل ہے کہ رنگ روڈ پہ پورا پاکستان، خاص طور پہ پنڈی، اسلام آباد، اس ناردرن پنجاب میں ہر بندے کو پتہ ہے کہ بالکل ہی ایک اسٹوپڈ سی چیز تھی. اور جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ انچ زمین کس کی ہے، چاہے آپ کے نام پہ بھی ہو، ان کو نہ ہو، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آپ عادل بھائی شاید سامنے ہو لیکن ان کو پتہ ہوگا کہ یہ زلفی بخاری کی زمین ہے پیچھے سے. تو شکر ہے الحمدللہ وہ چیز سٹک نہیں کر سکی، کیونکہ ہر انسان کو پتہ تھا کہ میرا کوئی لینا دینا نہیں تھا. میں اس پہ ابھی تک بھی جاتا ہوں. ابھی تو رنگ روڈ کی چیز ختم ہو گئی ہے، ہماری حکومت بھی نہیں ہے، بنے نہ بنے ہمارا کیا، لیکن بات یہ میں ابھی تک کہتا ہوں کہ وہ بالکل مس لیڈنگ تھی. صحیح. جو بھی رنگ روڈ کی ساری چیزیں تھیں وہ ایک سوسائٹیز کی جنگ تھی، اور وہ غلط بریفنگ تھی، اور اس سوسائٹیز اور بیوروکریٹس کی جنگ کے اندر اور ایک دوسرے کی ڈفرینسز کے اندر مجھے ڈالا گیا. لیکن اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان 9-10 مہینوں میں جتنا میں سیکھا ہوں، مچور ہوا ہوں، لوگوں کی بھی بہتر سمجھ آ گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل. تو آئی تھنک اس میں جو لرننگ کرو مجھے ملا ہے، میں اللہ سے کوئی ایک بہتر کریش کورس مانگ نہیں سکتا. صاحب، بہت سارے لوگ یہاں پر کرپشن کرتے ہیں، کرپشن کرنے کے بعد وزیر اعظم بھی بن جاتے ہیں، مختلف عہدوں پر چلے جاتے ہیں. آپ پر ہلکا سا الزام تھا، سو اس الزام کے بعد ریزائن دے دیا، کیوں؟ دیکھیں کیونکہ جو الزام تھا وہ ایک ریٹن فارم میں تھا. جو اس وقت کے پنڈی کمشنر گلزار شاہ کی جو رپورٹ تھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ کلوز ریلیٹیو آف ڈاکٹر توقیر شاہ پاسبلی کوڈ ہیو انفلوئنس دی الائن. تو وہ جب ایک ظاہری بات پہ آپ نے پبلک ریکارڈ پہ ڈال دیا ہو، تو آپ انگلینڈ اور پاکستان کو کمپیئر کر رہے تھے، تو کمپیریزن یہی ہے کہ اس چیز پہ آپ کو ریزائن کرنا چاہیے جب تک وہ انکوائری ختم نہ ہو. اور جن پرائم منسٹرز وغیرہ کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ نے ان کا حشر دیکھ لیا کہ وہ نہ پاکستان میں کہ نہ کسی اور ملک میں پبلک میں نکل سکتے ہیں. ان کا حشر اس وقت یہ ہوا ہوا. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہماری کسی بھی جماعت کے اندر کسی پولیٹیشین کے ساتھ ایسا ہو. زلفی صاحب، آپ کے جو رشتہ دار ہیں ڈاکٹر صاحب جو ہیں، وہ تو اب بھی ظاہر ہے اقتدار کا ایوان جو نیا بنا ہے اس میں ہیں. اس سے پہلے آپ کے دوست پرائم منسٹر تھے، اب پرائم منسٹر کے جو سیکریٹری ہیں وہ آپ کے رشتہ دار ہیں. تو آپ کی تو تعلق داری اب بھی ایوان وزیر اعظم میں ہوئی نا؟ بالکل کہہ سکتے ہیں. یعنی دور کوئی بھی ہو، آپ ایوان وزیر اعظم میں آپ جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان ہیں.
نہیں ڈاکٹر تقی شاہ صاحب ایک بڑے قابل اور پروفیشنل بیوروکریٹ ہیں. سب پوری بیوروکریسی کو جانتے ہیں کہ وہ انتہائی افیکٹو ہے. لیکن ہماری کبھی بھی ان چیزوں میں وہ بات نہیں ہوئی, نہ کبھی ان نے مجھے کچھ بولا ہے, نہ میں نے کبھی ان کو کچھ بولا ہے. جہاں تک سیاست کی بات ہے ہم کمپلیٹلی پروفیشنل رکھتے ہیں. ٹھیک زلفی صاحب, آپ نے بھی تھوڑی پہلے کہا کہ آپ اس سیاست میں بیکاز آف عمران خان صاحب ہیں. سو کیا ایسی چیز ہے ان کی, کوئی ایسی خوبی جو آپ کو بہت فیسینیٹ کی اور آپ نے کہا نہیں یہ میرے لیڈر ہیں, یہ میرے مینٹور ہیں؟ کیونکہ میں نے کافی ایون بیفور پالیٹکس میرا جو دوستوں کا سرکل تھا وغیرہ, تو میں کافی لیڈرز یا ان کے بچوں کو یا جو ابھی لیڈرز بن گئے ہیں ان کو جانتا تھا. لیکن میں آفٹن دیکھتا تھا کہ لیڈر ان فرنٹ آف دا کیمرہ اور لیڈر بیہائنڈ دا کیمرہ دو الگ لوگ تھے. اچھا. جو عمران خان صاحب کی جو بات تھی خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دا ریزن آئی فاؤنڈ ہم دا بیسٹ آؤٹ آف آل آف دیم, وہ صرف اس لیے تھا بیکاز جب وہ ہی واز ایٹ ہز موسٹ پروفاؤنڈ ون ہی واز الون, میننگ کہ وہ جب اکیلے تھے ان کی سوچ اور بھی پرواز کرتی تھی. تو جب وہ وزیر اعظم بن جائیں یا جب وہ ایک اپوزیشن میں تھے, لیڈر ہیں, آگے ہیں, تو وہ پھر بھی ان کے جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ پھر بھی کہیں نہ کہیں رکاوٹیں ہوتی ہیں. لیکن جب وہ اکیلے ہوتے ہیں, وہ آزاد ہوتی ہے, تو ان کی سوچ بالکل اور بھی آگے چلی جاتی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کیا کیا کرنا چاہتے ہیں, کس طریقے سے بہتر کرنا چاہتے ہیں. تو وہ چیز مجھے بڑی اٹریکٹ. تو یہ تو ان کی تھی خوبی, چونکہ انسان غلطیاں بھی کرتا ہے. تو ایسی کون سی غلطی ہے, ایسی کون سی برائی ہے عمران خان صاحب میں یہ بڑا مشکل سوال جو آپ کو لگتا ہے ان کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے؟ جو خان صاحب بیکاز ایک دوست ہی اچھا مشورہ دیتا ہے نا ایک دوست کو. ہاں, کیوں آپ نے ان کو ان کے خلاف کرنا ہے؟ خلاف نہیں, ایک اچھا دوست بھی تو جو آپ کو غلطی بتائے, جو آپ کو کریکٹ کرے. زلفی صاحب کو ٹکٹ بھی ملنا ہے آگے انشاءاللہ NA56 سے, تو آپ چاہتی ہیں کہ اگلے الیکشن میں خان صاحب کی وہ غلطی جو ہے وہ پوری دنیا کو بتا کر. سب سے بڑی غلطی I think عمران خان صاحب از اوپن ٹو ایوری تھنگ. ہاں ایبسلیوٹلی آئی تھنک اگر ان میں جو سب سے بڑی غلطی ہے کہ وہ کھانا بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ کھانا بہت جلدی کھا لیتے ہیں. اچھا. اکثر جب ہم باہر ہوتے ہیں اور کسی اچھے ریسٹورینٹ میں کھا رہے ہوں تو ہم اپنے مین کورس میں ہوتے ہیں اور ان نے ابھی تک وہ ڈیزرٹ پہ اور سویٹ پہ چلے گئے ہیں. پھر ہم سویٹ پہ ہوتے ہیں اور ان نے وہ اٹھ کے کوٹ پہن رہے ہوتے ہیں, چل رہے ہوتے ہیں, ہم نے کھانا بھی نہیں ختم کیا ہوتا, تو ہم وہیں رہ جاتے ہیں. اگر وہ تھوڑا سا آہستہ ہو جائے تو سب کے لیے بہتری ہو جائے. سب کے لیے بہتر. اچھا, اس کے علاوہ ایز اے پرسن ایک کچھ ٹریڈز ہوتے ہیں نا, اس میں میں جاننا چاہتی کہ اس میں کوئی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ چیز عمران خان صاحب کو کریکٹ کرنی چاہیے اپنی, یہ تو عادت ہو گئی نا چلیں. I think I don't know, I think maybe تھوڑا سا زیادہ ڈیٹیل, کیونکہ خان صاحب بالکل برڈز آئی ویو میکرو دیکھتے ہیں ہر چیز کو. ظاہری بات ہے ہر لیڈر کو کرنا بھی وہ چاہیے, زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے. لیکن آئی تھنک کیونکہ وہ کرکٹ سے پھر شوکت خانم اور پھر اوبیسلی پالیٹکس, تو آئی تھنک وہ جو ہلکی سی جو وہ ہوتی ہے ڈیٹیلزم اگر کہہ لیں کہ اس میں تھوڑا بہت کس چیزیں ہوں, تو آئی تھنک دیٹ وڈ پروبیبلی. ڈیٹیلنگ میں زیادہ چلے جاتے ہیں تھوڑا سا. نہیں کئی چیزوں میں, لیکن کئی چیزوں میں چلے جاتے ہیں, کئی چیزوں میں بالکل نہیں جاتے. اچھا, تو کوئی ایسے ٹپ ان کو دیں گے یار ان چیزوں میں آپ کو ضرور ڈیٹیلنگ میں جانا چاہیے؟ یار ایک انسان دنیا کا سب سے بہترین ایتھلیٹ بنا, ایک سب سے مشہور سیلیبریٹی بنا, اس کے بعد سب سے مشہور پولیٹیشین بنا, اس کے بعد سب سے مشہور پولیٹیشین آئی تھنک پورے سب کانٹیننٹ میں بنا ہے, پھر پرائم منسٹر بنا ہے وداؤٹ اینی فیملی لیگیسی, 30 سال اسٹرگل کی. آئی تھنک اس کے بعد میں ان کو ٹپ دوں تو مناسب نہیں ہوگا.